انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہے، 100 روٹی کھا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں، نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں، تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ در درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام، دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی، اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا، شریف گھوڑا تھا۔ پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے ہیں وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے، یہ تو قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا۔ فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا، تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی، میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا۔ اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا، اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، اب میں بدل گیا ہوں، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا۔ ساتھ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی، شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا، کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان، پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگوں۔ آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے۔
تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کدے کولو؟ ریڑی والے کولو، پٹھے والے کولو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا یہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے، وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر تو چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیر نے، کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو کر دیتے. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی، کلی کچھی کیسٹ سارے والی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھائے. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے، پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے. کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور تیز بارش ہوئی، موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے. کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے، مسور کی دال دیتا ہے، چنے کی دال چنے بیچتا ہے، یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش، کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا،
تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا. اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا. اج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ خیر نہیں، کامے دی خیر. ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنوں لاکھ دے کے کامہ رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے. ہاں ڈیرے تے جڑا کامہ ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب. یہ ظلم ہے. قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا، تیری چدراہت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے. جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم. ظلم کرتے ہم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا. لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے ہیں، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، پتہ ہے نا اس کا. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے، تو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، ادھر آ. توجہ ہے میری بات پر؟ پتہ پیروں نے بھی ہوں ہے ساڑھے مرید کی کر دے پھر دے، پر وہ آندے نے ساڑھے تو نہ رسن، باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے. ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح، لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ، انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کی عادتیں سوارو. تباہی اتر گئی قوم کی، اور اتنی خانقاہیں، اتنے آستانے، اور اتنے جناب خطیب، اور اتنے ادیب، اور بات پھر وہیں کی وہیں میں. فائدہ کیا؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کریں. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے. حضور حکم کریں. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے، یہ ذرا حدیث سن لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے. کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا. دے دے جدا کھانا نوکروں دے جدا آپ کھائی دے. بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں. طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو سویرے دال وچ پانی پا کے دیندے کہتے تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو. تے اسی گزارے تو لنگ گئے، ہم موجیں کریں گے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ. کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے. وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا. ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی. پہلے غلام روٹی پکاتے تھے. اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا. میرے 7 غلام تھے. کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے. فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ. اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھیں تو میرے غلاموں کے ہاتھ کام پہ. تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے آج، ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا اور میں کھل کے رویا.
اور میں ڈٹ کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں، اب ڈرو نا، اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اب ڈرو نا۔ میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اس نبی کا کلمہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو، اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بددیانتی بددیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلے، عادتیں ہی۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے، بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا، روشنی کی، اور میں کہ خدا دے، اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا۔ کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ، صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام، اور تھانے میں ظلم بند کراؤ۔ رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغاں ہو جائے گا، اندر بھی چراغاں ہو جائے گا۔ صرف باہر چراغاں کرانے سے کیا ملے، اندر بھی تو چراغاں ہو تاکہ انسان چمک جائے۔ عادات کا تبدیل ہونا، انسان کا بدل جانا اصل ضرورت۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے، تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوندا ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کرے، ببل شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال کر، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیبیوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہندے نے آکھنا تینے ہو گئے یا کیا تھی تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی، وہ کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، اتنا مارتا تھا
کہ میں تھک جاتا. فرماتے پھر میں پانی منگاتا, پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا, پھر مارنا شروع کرتا. میں اسے بڑا ہی مارتا, مجھے رحم نہ آتا. وہی جناب عمر تھے, پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے. صلی اللہ, پڑھیے درود شریف, صلی اللہ. حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کریں, صلی اللہ علیہ. حضرت عمر فاروق فرماتے پھر میں کلمہ پڑھ گیا. عمر بڑے سخت آدمی, کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے, پھر خود کلمہ پڑھ گئے. پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, رات کا وقت تھا, ایک گلی سے گزر رہے, بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے. معلوم ہوا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے, تیرے بچے رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو, تمہیں کیوں بتائیں. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح, باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں, 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس, 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا, آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دیا. فاقہ بڑی مصیبت ہے, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی, اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے, ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں. کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا, بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی, اب کیا فائدہ, مر گیا تو جا کے کہہ رہے. حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے, تو اس انتظار میں بچے سو جائیں, پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دیتی, پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی. کہنے لگی سحری ہونے کو ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں, عمر نے میری خبر ہی نہیں لی, خبر ہی نہیں لی. تھوڑا ہی وقت ہے, جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ, سب سے پہلے عمر کی شکایت. میری خبر ہی نہیں لی. یہاں ہمارے حکمران کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا, اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے, کھانا لائے, کچا سامان لائے کھانا پانی کا, دالیں سمجھ لیں, سبزی سمجھ لیں, گوشت سمجھ لیں, لائے. حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے, پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے, پھر اوپر کھانا رکھا. خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں. فرمایا چپ کر, اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں, الزام میرے اوپر ہے نا, ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا. غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا. کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا, پھر عمر نے روٹیاں پکائی. ادھر دیکھو میری طرف, حضرت عمر نے روٹیاں پکائی. فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل رہے, پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے, وہ عورت دور بیٹھی ہے, پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے. جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے. جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے. پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے, پھر وہ سو گئے. پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی. بیوہ عورت, کمزور بی بی, اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے. یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں. پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں. خوش ہو گئی ہو؟ ہاں. کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا, اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا. اس طرح کر عمر کو معاف کر دے. عمر بھول گیا تھا. ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے, اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں, چل معافی دے دے. وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی,
میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں گی کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کہی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلے، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یارانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نہ ناراض نہ ہونا نوجوان نا میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نہ پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے، اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی وال تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا، کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا، چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، اس میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار، کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے نا۔ تو کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے ہیں عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سنورے نہ نا، آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تے انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سنور جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے، آپ لوگ بھی سنور جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں، جناب عائشہ، جناب خدیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔
اور آپ سے بھی آپ کو بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں؟ کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو؟ کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ، یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا، وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہیں، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنا پوترے نو، میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی ہے، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو میں وہ تو ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ آنے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی تو کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہتے میں لا دیتا، وہ مکھیاں بہ گئی، پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوں کھانی، تو مکھیاں بہ گئی، کہتے مینوں نویں لیا کے دینی پئی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو رون لگ پیا، وہ مینوں کہتے دادا رونا کیوں میں کیا کرما والےو، ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہندیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تے گندیاں نظراں نہیں پہن گیاں۔ تو یاد رکھیں، یا حضرت ایک بات مجھے، میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا مجھے یاد آئی، حد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو بچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں کی، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح کا، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی، وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، یہ جب پردوں کے اندر چھپیں گی تو قیمتی ہو جائیں گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں جا کے چھپیں گی انشاءاللہ تعالی، وہاں انہیں پناہ ملے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ بچی بڑی پیاری، بڑی لاڈلی، تو اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے سویرے اٹھا کر، تو دیر سے اٹھتی ہے تو جب تو جائے گی نا، ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو سویرے اٹھا کر، تو بچی کہتی ہے اماں مجھے اب تو سونے دینا، جب ساس کے پاس جاؤں گی تو دیکھی جائے گی۔ تو اماں کہتی ہے کہ وہ تیری ساس پھر شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن بچی نہیں مانتی، سوئی رہتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کا خاوند اسے کہتا ہے کہ تو سویرے نہیں اٹھتی، میری اماں اعتراض کرتی ہے جلدی اٹھا کر، کہتی ہے کوشش کرتی ہوں پر نہیں نا میری آنکھ کھلتی، بڑی تنقید، بڑا اس پر اعتراض، پر نہیں اٹھتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نا اسی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، وہ جو سویرے فجر کے وقت 6 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو وہ اٹھتی بھی، اور پھر جب اٹھتی تھی 6 بجے تو پھر بھی وہ گھنٹہ لگاتی واش روم جانے میں، تیاری کرنے میں، اٹھتی ہے تو پھر بھی بڑی سست ہے۔ لیکن اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو سویرے نہیں اٹھتی تھی، اس بیٹے نے نا 2:30 بجے رات کو ہلکی سی کی ہے، صرف سی ہلکی سی
پورا رویا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب باورچی خانے میں چلی گئی اور دودھ ڈال کے بھی لے آئی ہے۔ اب اسے پوچھو کہ اب آنکھ کس طرح کھلتی ہے؟ چلیں ایک مثال اور دیتا ہوں، وہ ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آج کل نا ہمارے بچے جا کے برگر کھا آتے ہیں رات کو، گھر آ کے بتاتے نہیں، تو اماں بیچاری منتیں کرتی ہے پتر کھانا کھا لے، تو کہتے نہیں آپ لوگوں نے آلو مٹر پکایا، میں نے نہیں کھانے، حالانکہ کھایا ہے برگر۔ تو 2-4 دفعہ اماں کہتے ہیں میرا بیٹا بتا کیا کھانا ہے، تو ابا جی قریب سے نا میری طرح کہہ دیتے ہیں چپ کر، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو چھوڑ۔ لیکن وہ ہے ماں، وہ پھر منتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے چل تو جو کہتا ہے، جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ اس نے کھا لیا وہ سوتی نہیں۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے ایک اور نکاح کر لیا، تو ایک بیٹا تھا 8-10 سال کا، سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹا تیری پرانی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا ابا یہ سوتیلی ماں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ پرانی جو سگی اماں تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگا ابا جب میں سگی اماں کے ہوتے شرارت کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آج تجھے روٹی نہیں دینی، لیکن جھوٹی تھی، آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی، اتنی جھوٹی، ابھی کہہ رہی تھی نہیں دینی، اور یہ جو آئی ہے یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو نہیں دیتی، سچی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے پھر اسے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ صحابہ کرام کو نہ پیار ہو گیا مدینے والے سے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، مطلب توجہ لگ گئی۔ آپ کو ہو جائے صحیح کسی سے پیار، آج بھی ہو جاتا ہے، یہ جوان بچہ ساری زندگی پردیس نہیں نکال آتا، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن، پیار جو ہو گیا، یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کمزور رہیں۔ اگر محبت خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی، بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا، ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے، اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا سکھایا معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی، کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں، ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا۔ آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا، میں نے تھپڑ مارا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا۔ یہ جنون، یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ، کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک، بڑا دیندار، پرہیزگار، حاجی نمازی آدمی، لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین، اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ او بھائی دیکھیں نا، کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا، جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوگا، اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے۔ محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں،
اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے. یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے, جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا, لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا, اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا, اور انہوں نے حضور سے محبت کی. اور کمال دیکھو, ایک بات یاد رکھنا, بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں. لیکن یاد رکھنا, کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں. ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے, تو بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ, میں نے نہیں جانا. کہتے چلا جا, تو وہ جاتا ہے پر عین ٹائم پہ اور آ جاتا ہے. اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, پر پیار بڑا گہرا ہے, کلاس فیلو ہے, محبت بڑی ہے. وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا, وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے, اور پی ایچ ڈی آدمی ہے, ایم فل آدمی ہے, ایم کام آدمی ہے, مالدار ہے, تگڑا ہے, لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے, وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے, وہ صفائیاں کراتا ہے. اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا, اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے, تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے, اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے. آپ بات کو سمجھ لیں. ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا, ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا, پھر تکلف نہیں ہوتا, پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی, پھر اسے سکون ملتا ہے, اسے وارفتگی نصیب ہوتی, اسے ذوق آتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ, اور جنگ میں پیش کرے, بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے, ہر بندہ چندہ دے. جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے, بیچارے غریب تھے. غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے, وزیر سے بھی ڈرتا ہے, پیر سے بھی ڈرتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بیچارہ ڈرتا ہے, سہما رہتا ہے, اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے. حضرت عبداللہ مزنی, کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا, وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ. کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی. وہ یہودی تھا, اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی. وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے. کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی. او میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا, یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے. عجیب کام کراتی ہے محبت, عجیب کام کراتی ہے. اس صحابی نے پتہ کیا کیا, جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے, تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی. اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا, او سجنا گل پہنے تاج گدائی. آزم اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی. فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا, آخر انسان تھا, نازک وجود تھا, تھوڑا جسم پھٹ گیا, اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی, اور میں نے انہیں پلو سے باندھا, اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے, عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے, وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا. کہتے ہیں قربان جاؤں, روتا سسکتا پہلے گھر گیا, کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا, وہ کپڑے بدلے,
اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا۔ جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لا نا۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں سارے مال پر بکھیر دیں اور حضور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا یہ سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر۔ محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس رستے حضور نے چلایا وہ چل دیے۔ آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعت صحابہ، انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا۔ آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کا کئی دفعہ ہمارا آپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ایک صاحب کا صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ ذہنی اختراع ہے، آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے، اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ٹائروں والی مل جائے نا۔ یہ ایک مکان لے لیں، پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا۔ یہ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں، یہاں کہیں رکتا ہی نہیں بندہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ۔ چلیں ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا، پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ، اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں، 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات، بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا۔ یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا۔ کہتے ہیں ابھی تعارف ہی ہو رہا تھا، ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ شعر پر ہی وجد ہو، بندہ صاحب حال ہونا چاہیے۔ وہ تو ویسے گزر جائے تو بندے کو کیف حاصل ہو جاتا ہے، بندہ صاحب حال ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ آیا، پہلے دن گھر میں بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی بلائیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو بچ گیا نا لقمہ وہ انشاءاللہ میں کھا لوں گا۔ فرماتے مجھے وجد ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ کوئی کمرہ پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، غلام حکم مانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے وہ اپنی بات کر رہا تھا، مجھے سرور آیا اور میں رونے لگا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے کہا تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں نا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مالک ہوتے ہیں کتے کے، کتا رکھتے ہیں گھر میں، ایک روٹی اسے ڈالتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی کتنی ہے کہ وہ ساری رات جاگتا ہے،
اور ہم پنکھے میں اے سی میں سو جاتے ہیں تو وہ جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ پنجابی میں درخت کو کہتے ہیں، وہ کسی رخ کے نیچے جا کے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، اور ایک تیرا بھی مالک ہے، اس کی نعمتیں دیکھ اور تو اپنے کام دیکھ۔ کہتا ہے سویرے اٹھا نہیں جاتا، دوپہر کو دفتر ہوتا ہوں، شام کو مصروف ہوتا ہوں، نمازیں گول کر گیا، شریعت کی بات آئی تو نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو پرانی بات تھی، اب کیسے عمل کروں گا۔ حضرت بابا صاحب فرمانے لگے تو راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں ون ستے، تیتھوں اتے او رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے پھر تے بازی لے گئے۔ ان لوگوں نے نا حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی۔ رش اور صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، یہ پڑھنے بڑے ضروری ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ آپ کو ہر کتب احادیث میں سے ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے مسلمانوں سے مذاکرات کرنے، اور کافروں کے سفیر بن کے آئے۔ ایک ہوتی ہے پیار کی اینک، اس میں سامنے والا اچھا لگتا ہے، ایک ہوتی ہے اختلاف کی اینک، اس میں اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے آئے، اختلاف کی اینک لگا کے آئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کو اور صحابہ دیکھ کر واپس گئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں کے ساتھ کبھی جنگ نہ کرنا، خدا را میری بات کو سمجھیں، اس درد کو سمجھ جائیں آپ۔ یہ اس بندے کی بولی ہے جو بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور اس وقت بول رہا ہے جب ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جناب ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے جب ان کو یہ بات بتا رہا ہے۔ کہنے لگا ان سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ میرے نوجوان دوستو، پیار تو ہمیں ہے نا کسی نہ کسی سے، چلو جس کو دولت سے نہ صحیح اس کو شہرت سے صحیح۔ آپ دیکھ لیں نا کتنا شوق ہے ہمیں فوٹو کا، آپ غور تو کر لیں کہاں کہاں الجھ گئے، کتنا بڑا رٹا بن گیا، اور چلو دولت کا نہ صحیح، شہرت کا نہ صحیح تو اقتدار کا ہی صحیح ہے، تو صحیح نہ ہمیں۔ ہم یہ تو نہیں کہ بغیر محبت کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، بڑے شوق ہے لوگوں کو، اور بڑے بڑے شوق، اور ان کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور زندگی گوا دی۔ یہ بھی انداز دیکھیں جو مسلمان کو ناقابل تسخیر کر دیتا ہے، ناقابل تسخیر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے جا کے قریش سے مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ تو چونکہ ڈبیٹ ہو رہی تھی آپس میں، انہوں نے اگلا ناہے امر بھی تیار کرنا تھا، ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے تو کس لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جنگ نہ کرنا؟ ان کے پاس بڑا اسلحہ آ گیا ہے، یہاں ان کی فوج میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہیں، زبردست ٹریننگ ہے ان کی، کیوں نہ جنگ کریں؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں نے صرف انہیں نہیں دیکھا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں کوئی تبصرہ ایک بندے کو دیکھ کے متاثر ہو کے نہیں کر رہا، میں زمانہ دیکھ کے تو بے لاگ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سنو، میں کوئی پہلا جگہ نہیں گیا جہاں لوگ ادب کرتے ہیں، میں تو ان بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں جو سجدے کراتے ہیں، معاذ اللہ لوگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرو پھر اندر آنا، میں نے سجدے والے بھی دیکھے ہیں، زمانہ دیکھا ہے، اور میں کوئی نامناسب آدمی نہیں ہوں، میں ایک صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، میری نظر بڑا اونچا جاتی ہے، کبھی مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنا ادب اور پیار محمد عربی کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں اتنا میں نے کبھی کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس پر لینے کی کوشش کریں، میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے درد کو جانیے سمجھیے۔ بھائی عروہ کہنے لگے یار عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، ماں ناک صاف کرتی ہے نا بچے کا، ماں تو وہ یوں ناک سے ریٹھ نکالتی ہے تو ادھر منہ کر کے پھینکتی، ماں سگی اماں، اور یہاں میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے، اور ماڑا بندہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسا عرب پتی آدمی اور سیاںا بندہ اور مالدار آدمی، حضور نے ریٹھ نکالی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی ہے،
اور اپنے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے کلی کی ہے، اور حضور نے کلی کا پانی جب واپس نکالا ہے تو ماڑا بندہ نہیں، علی المرتضیٰ جیسا شیر، فاروق اعظم جیسے دلیر لوگ، میدانوں کے آدمی، میدانوں کے، شیر و سخن کے نہیں، تنہائیوں میں بیٹھنے والے نہیں، میدان کے جگری لوگ۔ عجیب میں نے منظر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں وہ قطرے پانی کے لیے اور اپنے چہروں پہ ملے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر جو رنگ آج دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا میں عجیب ہی نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور کے وضو کا جسم سے اترا ہوا ایک پانی کا قطرہ لینے کے لیے وہ دوڑتے ہیں یار، اور جس کو قطرہ نہیں نہ ملتا، وہ جس کو ملا ہوتا ہے اسے کہتا ہے اپنا ہاتھ قریب کر، میں تیرے ہاتھ سے ہی ہاتھ مس کر لوں۔ چل جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے، لا نا میں تیرے، اتنا پیار جس جگہ ہو، اتنا پیار۔ پھر مصطفیٰ کریم کے غلام اگر وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں نہ گرنے دیتے تو ان کے دین کا جھنڈا بھی نہیں گرنے دیں گے، وہ جھنڈا بھی دین کا کبھی نہیں گرے۔ میرے بھائی ہم نے نا تیزی کے ساتھ دوسری محبتوں کو جگہ دی ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے نا، اور ہمیں اپنا نقصان کیا ہے۔ ہم بے سکون سوتے ہیں رات کو، ہم کوئی مطمئن لوگ نہیں ہیں، ہم غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی پتہ کوئی نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہے، مجھ سے پوچھ لیں۔ وہ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ تجھے کہہ رہی ہے کہ آج کچھ نہ کر، آج مدینے والے کو یاد کر۔ وہ تو تجھے کہہ رہی ہے کہ آج رات کو سونا نہ، آج نہ ذرا تہجد میں اٹھ جانا، وضو بنا لینا، خوشبو لگا لینا اور درود شریف شروع کر دینا۔ اس طرف نہیں جاتا یہ کہتا ہے دوست کو فون کر لو، موبائل پہ کچھ لگا لو، الجھ گیا ہے کہانیوں میں۔ خدا را اگر حضور کی غلامی کرو گے، نبی پاک سے پیار کرو گے، جینے کا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، ہم نے نا ساری زندگی یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے نا پھر حکم دیکھنا ہے، پھر ادب نہیں کرنا۔ یعنی ادب اور حکم میں اگر کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو حکم کو قبول کرنا۔ ضرب المثل یہی ہے، اہل عرب اسی کو روزمرہ شمار کرتے ہیں۔ بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ عجیب منظر ہوا اسی حدیبیہ کے موقع پر نا، یہ جب صلح لکھی جا رہی تھی نا قریش کے ساتھ، تو تحریر کرنے کا ذمہ مولا علی شیر خدا کا تھا۔ حضرت مولا علی تحریر فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قریش میں سے بہت سارے لوگ بول پڑے، کہنے لگے جی یہ اس بات سے معاذ اللہ ہمیں اختلاف ہے، ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں، معاذ اللہ اگر یہ مان رہے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، تو اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ سادی بات تھی نا، 1400-1500 لوگ ہیں جن کے بیچ ڈیوٹی مولا علی کی لگی لکھنے کی، اور حضرت علی نے لکھا بھی، کہا یہاں سے کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ کر دو۔ حکم آ گیا نا، پر مولا علی چپ کر گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو، مولا علی چپ کر گئے۔ یعنی حضور تو اشارہ بھی کریں تو فوراً حاضر ہو جائیں، لیکن یہاں 2 دفعہ صراحتاً وضاحتاً حکم ملا، پھر بھی چپ ہیں۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی یہ نا رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ کر دو۔ تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں، یہ مشکات میں آپ کو حدیث کے لفظ ملیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا جاتا ہی نہیں، مجھے آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے، مجھ سے نہیں کاٹا جاتا یا رسول۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اب تو بجھی ہے عشق کی آگ، اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے، اب کہاں وہ کیفیت، اب کہاں وہ سرور۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے مجھ سے حضور میں کیا کروں، کوشش کرتا ہوں
پر سونے مجبور ہوں، نہ قلم چلتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ لکھا جاتا ہے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی تے ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نہیں لکھا۔ آپ نا اس کیفیت، اور یہ کیفیت آج تک ہے لوگوں کی، آج تک ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی نا، آج تک یہ کیفیت ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری، بڑے تجربے سے۔ دعویٰ میرا ہی ہے، چونکہ میں پگڑی والا ہوں، داڑھی والا ہوں، پیر صاحب مولوی صاحب کہلاتا ہوں، دعویٰ میرا ہی ہے کہ عاشق رسول میں ہی ہوں، دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن چونکہ یہ عشق رسول وراثت ہے اس امت کی، اور ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میرا وہ جوان جو بالکل کلین شیف ہے اور بے نمازی ہے، اس کے کانوں میں بھی اگر درد سے مدینے والے کا نام لیا جائے نا تو اس کا بھی رواں رواں یا نبی کرنے لگتا ہے۔ یہ وراثت ہے، یہ اس امت۔ ابھی ہمارے بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے، یاد رکھنا آپ کے ایٹم بم سے کوئی نہیں ڈرتا کافر، اس کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کا کیا حال ہے، سارا پتہ ہے اسے۔ اور دیکھیں ایٹمی طاقت ہونا دنیا میں ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، لیکن آپ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا اپنی عظمت رفتہ بحال کر سکے؟ کس نے آپ کو بڑی نشست دی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئے معاملات۔ آپ میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ پیسہ ہے اہل عرب کے پاس۔ کس چیز نے مجبور کیا اسرائیل کے ساتھ چلنے میں؟ یعنی کس چیز نے؟ سوچے نہیں ہم نے کہ فلسطینی کتنی مائیں ہیں جو آج بھی ان رستوں کو دیکھتی ہیں جن رستوں سے بچے گرفتار کر کے لے جائے گئے تھے پر لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ لیکن کیا مجبوری ہے ہماری سوائے اس کے کہ ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں؟ کوئی مجبوری نہیں۔ پیسہ مطلب جب آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ نے دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ بھی بنا لیے، آپ نے سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا لی، دولت بھی جمع کر لی، پھر کون سی بھوک ہے جو مٹ نہیں رہی؟ پھر اور کس چیز کی طلب تھی جو آپ جگہ جگہ جھکنے لگے؟ یاد رکھنا ایک چیز ہے، ایک چیز، وہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ جس دن سے آپ چکروں میں پڑ گئے ہیں نا، دنیا داری کے چکروں میں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور مجھے کئی دفعہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں، یہ میں بھی ہوں نا، میں بھی مولوی پیر بھی جب چکر میں پڑ جاتا نا کہ چار پیسے آئیں تو اس چھوٹی سوچ ہو جاتی ہے، مفاد چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مبلغ نہ جانے، پھر وہ اپنے آپ کو وائز یا دین کا درد رکھنے، پھر تو وہ دیہڑی دار ہے، وہ لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی۔ مسلمان اپنے آپ کو دیہڑی دار بنا بیٹھے ہیں، چھوٹا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ کو تقریر پہ بلانا ہے تو کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا یار آپ نے تو ہمارا بازار ہی بنا دیا ہے، آپ نے تو ہمیں بازار میں ہی کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ نے کیا ہمارا ریٹ لگا دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ پھر بھی بتائیں۔ میں نے کہا 2 کروڑ دے دو۔ کہنے لگا جی یہ تو پھر آپ بہت اونچے چلے گئے۔ تو پھر میں نے کہا مفت بلاؤ، اس لیے کہ مدینے والے محبوب کی جو تعریف ہے وہ پیسوں سے تو خریدی جا ہی نہیں سکتی، تو آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں میرے سنگی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو جس مسجد میں میں رہتا ہوں اس کے آگے تو آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بہت بڑے ایک دفعہ کچھ لوگ آ گئے بڑی گاڑی میں، تو بارش بھی تھی، تو رستہ بھی بڑی مشکل سے انہیں ملا مسجد میں آنے کا۔ تو مجھے آ کے کہنے لگے آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا اس جگہ۔ کہنے لگا آپ کو بہت بڑی جگہ نہ دے دیں، ہم نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا آپ جب جگہ دیں گے تو آپ کو سلوٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا، جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بس بات میری مکمل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دکان پہ سرسوں کا تیل لینے گئے، دکاندار کو بوتل تھمائی، کہا یہ نا تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں، 2 رہنے دیں۔ آپ فرمانے لگے تو پورے ہی رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، ہاں کرو مدح اہل دول رضا،
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اہل عرب یاد رکھنا، تمہاری شان اس لیے ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہو، اور اگر حضور سے جڑے رہو گے تو شانیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، ورنہ مسلمانوں کے خون پر اگر تم قلعے تعمیر کرو گے تو کبھی بھی کامیابی تمہارے قریب۔ بڑا جی لیا ہم نے چودھریوں کے، ملکوں کے، باٹوں کے، جاٹوں کے، اب تھوڑا اتنا بھی جئیں کہ ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس یہ محبت مصطفیٰ، اس میں جینا سیکھیں، حضور سے پیار کرنا سیکھیں۔ جب لوگ ساری باتیں کر رہے ہو نا تو آپ تھوڑا روک کے کہیں یار اس موضوع پر جو حضور کا فرمان ہے وہ بھی بیان کرو۔ آپ نا اپنے آپ کو گھیر گھار کے حضور تک پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ آخر دعوانا